أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، ابھی تلاوت قرآن حکیم سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے تھے. جناب قاری محمد ظہور ایوبی صاحب کی آواز میں. قاری صاحب ہمارے ملک کے ممتاز قاری ہیں
اور ایک بہت بڑے روحانی خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام کے 2 موضوعات ہیں۔ پہلا ہمارا موضوع ہے تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، اور دوسرا ہمارا موضوع ہے درود و سلام کی فضیلت۔ ناظرین کرام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان پاک کا جو تعارف کرایا، آپ نے ارشاد فرمایا اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ اس کا پہلا عشرہ ارشاد فرمایا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تیسرا عشرہ کل سے شروع ہو جائے گا، کل شام کو لوگ اعتکاف میں چلے جائیں گے، اور پھر 21 رمضان سے تیسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حیات پاک کا ہر لمحہ عبادت، اس حیات پاک کا تو ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ جتنی دیر آدمی اس ذات پاک کے تذکار پاک کرتا رہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا رہے، وہ سب عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان پاک میں عبادت کا خاص اہتمام فرماتے تھے، اور ساری رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود رہتے، نوافل ہوتے، قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی۔ لیکن جب عشرہ آخری آتا تو امہات المومنین اور صحابہ کرام بھی بیان فرماتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم انتہا کر دیتے تھے عبادت کی ان آخری راتوں میں۔ اور مجھے یہ خیال آتا کہ آپ تو معصوم عن الخطا تھے، آپ تو اللہ کے محبوب سے، آپ تو وجہ تخلیق کائنات سے، یہ ساری کائناتیں تو ان کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ یہ جو راتوں کی عبادت تھی اللہ تعالیٰ کے حضور، اور یہ جو دعائیں تھیں، التجائیں تھیں، آرزویں تھیں، یہ تو ساری سمت کے لیے تھی، یہ تو ہمارے لیے تھی۔ ہمیں اس بات کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اپنی امت سے پیار محبت کیا ہے، اور جتنی شفقت کی ہے، اور جتنی آپ کی رحمت ہمیں نصیب ہے، یہ شاید کسی اور امت کو اتنی نصیب نہیں ہوئی۔ کسی نبی نے اپنی امت سے وہ پیار نہیں کیا جو اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس لیے خاص آپ اہتمام بھی فرماتے، اور آخری عشرے کا آپ نے اپنی پوری حیات پاک میں اعتکاف کا بھی اہتمام فرمایا۔ اور یہ پھر ہمیں کتنی بڑی سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ملی کہ ایک رات ایسی آتی ہے آخری عشرے میں جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ کتنی بڑھ کر ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے، ہم نہیں اس کو میجر کر سکتے۔ اور اس کی تو ایک رات جو ہے اعتکاف کی، ایک رات اعتکاف میں جو ہے، اس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ 2 حج اور 2 عمروں کے ثواب کے برابر ایک رات ہے، اور جو پورے 10 دن کا اعتکاف کرے گا اس کو کتنے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم اعتکاف کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ہم رمضان شریف کے جو آخری عشرہ ہے اس میں کس طرح کی عبادات کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے، اور جبریل امین حاضر ہوئے کہ یا اللہ ہلاک ہو وہ شخص جو، یا رسول اللہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی بخششوں کے لیے، اسی حدیث قدسی ہے، اللہ کی نے فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے آپ کی امت کو جہنم میں ڈالنا ہوتا، عذاب دینا ہوتا، تو ہم ان کو رمضان کا مہینہ کیوں عطا کرتے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بخششوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، لفظ کم پڑ جاتے ہیں کہ کتنی بارش جو ہے رحمت کی برس رہی ہے، ہر لمحے بارش برس رہی ہے۔ بس جن کا کشکول سیدھا ہے، اپنے پیالے کو سیدھے رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے قلوب کو کھولنے کی ضرورت ہے، اپنے اذہان کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، غیبت سے، چغلی سے، کینہ سے، برائی سے۔ یہ ان چیزوں سے نکلیں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ جب دل کینہ اور بغض سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں پھر اللہ کی رحمتیں نہیں مل سکتی، پھر وہ جتنی عبادت بظاہر آدمی کرتا چلا جائے وہ ساری ایک ایکٹنگ میں شمار ہوگی۔ اصل اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے کہ آپ عبادات، آپ ریاضات، آپ یہ سخاوت کا مہینہ، اور اس میں آخری عشرے میں تو آدمی کو چاہیے کہ جتنا اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر سکتا ہے، روزہ داروں کے روزے افطار کرائے، قرآن حکیم کی تلاوت کو معمول بنائیں، زیادہ کر دیں، اور پھر ان راتوں میں زیادہ جاگیں۔ اور راتوں کا جاگنا تو پھر آپ کو پتہ ہے، اقبال نے کہا تھا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گائی۔ اب درود پاک کی طرف آتے۔ ناظرین اکرام، کشتی حیات جو ہے وہ بھنور میں پھنس جائے، چاہے قوموں کی ہو چاہے انفرادی ہو، اس سے نکلنے کا سب سے آسان نسخہ، تیر کے نکلنے کا آسان نسخہ مصائب و آلام میں درود پاک ہے۔
رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما دیا کہ قیامت کے روز جو آدمی مجھ پہ زیادہ درود پڑھتا ہوگا وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ قرب مصطفیٰ حاصل ہوتا ہے درود پڑھنے سے، جس کو قرب مصطفیٰ مل گیا وہ خدا کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے سے وہ مشہور حدیث ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں ہر جو اہل دین اہل اسلام ہے، مسلمان جس کو تھوڑا سا بھی دین کا پتہ ہے اس کو اس درود پاک کی فضیلت کا یقیناً پتہ ہے۔ جگہ جگہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ درود پاک کہ جب آدمی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دفعہ جو درود پڑھے اللہ کریم فرماتا ہے میں 10 مرتبہ اس پہ سلام بھیجوں گا، اس آدمی پہ 10 مرتبہ درود پڑھوں گا۔ تو رب تعالیٰ کی نگاہ میں آ جاتا ہے بندہ جب درود پاک پڑھتا ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک تمام اولیاء کا معمول یہ ہے کہ وہ درود پاک پڑھتے تھے اور اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ درود پاک جو ہے یہ سارے مصائب کا حل ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو فرمایا کرتے تھے کہ دعا جو ہے وہ معلق رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان جب تک اس کے ساتھ درود پاک شامل نہ کیا جائے۔ تو درود پاک جو ہے اس کے اتنے فضائل ہیں، اور آپ دیکھیں نا جنہوں نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا، صحابہ کی شان تو براء الورا ہے، ان کا تو کوئی مقابلہ امت میں سے کر ہی نہیں سکتا، لیکن بعد والوں سے درود پاک میں امام بصیری، سلطان محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی، قاضی عیاض، علامہ یوسف نبہانی، حضرت سیدنا بلال اور اویس کی باتیں تو اور ہی معاملے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک، امام اعظم مجدد الفسانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ نظام پاک بائی بستامی، یہ سارے اولیاء جو تھے یہ درود پاک کی برکت سے ہی ان عظمت کی جو مقامات تھے انہوں نے روحانی حاصل کیے۔ یہ ایسی عبادت ہے درود پاک جو یقینی بنا دیتی ہے قرب مصطفیٰ اور قرب خدا کو۔ ناظرین کرام، ایمان کو بلندی، عشق و سچائی، روح کو عرفان، دماغ کو اقام درود پاک پڑھنے سے ملتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کتنی آسانیاں زندگی میں پیدا فرما دیتے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ ان کو عظمتیں جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ اور اس حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 2 آدمی اللہ سے محبت کرنے والے آپس میں ملتے ہیں تو مل کر مجھ پر درود پڑھتے ہیں، جب وہ الگ ہوتے ہیں جانے لگتے ہیں تو دونوں کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ درود پاک کے فضائل ہیں۔ اور ایک بہت دلچسپ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، اولین اسلام کا دور ہے، تو ابو جہل کے پاس ایک سائل آیا، اس نے کہا میری مدد کر دیں، تو اس نے اشارہ کیا سیدنا علی مرتضیٰ کی طرف بڑے مزاحیہ انداز میں اور بڑے کیا اس کو کہتے ہیں تنقیدی انداز اور فرعونی انداز میں، اس نے کہا وہ علی سے مانگو جا کے، اس کے پاس بہت پیسے ہیں۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ جو ہے وہ تو سب کچھ لٹا چکے، اللہ کی راہ میں فقر کا دور تھا۔ جب اس کے پاس سیدنا علی مرتضیٰ کی خدمت میں سائل آیا، آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس کے ہاتھ پہ پھونک دیا، اس کو کہا جاؤ جا کے اب ابو جہل کو دکھاؤ۔ جب ابو جہل کے سامنے انہوں نے ہاتھ کھولا تو اس میں دینار تھے، اس وقت درم و دینار نکل آئے۔ درود پاک کی یہ برکات یہ نہیں ہے کہ وہ 14 صدیاں پہلے ہی تھیں، ہر دور میں تا قیامت جو ہے۔ اور جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، ہم بھی درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم کا درود ہمارے والا درود تو نہیں، اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت کی برسات کرتے ہیں۔ اور ہر لمحے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اگر اب اس لمحے 1 ارب ہیں، اگلے لمحے 2 ارب 3 ارب شمار ہی نہیں ہو سکتے، گنتی ختم ہو جائے گی، یہ ڈیجٹ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات تا قیامت نہ اللہ کی شان کو زوال ہے یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کوئی زوال ہے، یہ ہر لمحے بڑھ رہا ہے۔ وہ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز رب کی ایک نئی شان ہے، اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہر روز ایک شان ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو حدیث فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا قیامت کے روز اگر اس کو جنت عطا بھی ہو جائے گی وہ راستہ بھول جائے گا، جنت کا راستہ بھول جائے گا جو درود نہیں پڑھتا۔ لہٰذا ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر لمحے اور خاص طور پہ رمضان پاک میں کہتا ہوں درود پاک پڑھتے جائیں۔ کئی واقعات ہیں، وہ پھر ہم جب اپنی گفتگو میں اپنے اسکالر سے کروں گا تو آپ کو وہ واقعات بھی ایمان افروز اور بھی واقعات میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔
آج میرے مہمان ہمارے ملک کے ماہر تعلیم جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں. آپ کو پتہ ہے میرے مہمان بنتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر محمد یونس رضوی صاحب عالم دین ہیں اور ایک جو ہے ادارہ اس کے پرنسپل ہیں. ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزار بھی ہیں, یہ بھی مہمان بنتے رہتے ہیں, بشارت صاحب بھی. اور آپ کو پتہ ہے ہر روز کی طرح ہماری محفل کا جو ذوق ہے اس کو دوبالا کرنے کے لیے جناب شیر میاں داد اور ہم نوا. اور شیر میاں داد پہلے آپ سے ہی کچھ سن لیں پھر میں ڈسکشن شروع کروں گا. کیا سنائیں گے آپ؟ جی نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام ہے. جی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کی حاضری مل گئی جس کو دربار کی. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. تھی جس کے مقدر قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. قدرت نے اسے راہ دکھائی یا رسول اللہ. قدرت نے اسے راہ دکھائی. قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. یہ عرض و سماوات تیری ذات کا صدقہ. یہ
سحر نہ رات ہوتی، نہ تیرا جمال ہوتا، نہ یہ کائنات ہوتی۔ سب ہے تیری ذات کا صدقہ، تیری ذات کا صدقہ۔ سب ہے تیری ذات کا صدقہ، سب ہے یہ آسمان چاند سورج، یہ تارے، یہ دنیا، یہ عالم، یہ ہر سو نظارے، سب ہے تیری ذات کا صدقہ، سب ہے سب ہے تیری ذات کا صدقہ۔ دیتا ہے خدا سید ابرار کے صدقے، دیتا ہے خدا سید ابرار کے صدقے، ہم سانس بھی لیتے ہیں تو سرکار کے صدقے، سب ہے تیری ذات کا صدقہ، تیری ذات کا سب ہے تیری ذات کا صدقہ۔ اس کملی والے سونے رب دے یار دا صدقہ، رب دندا کھانیاں اسی سرکار دا صدقہ، سب ہے تیری ذات کا صدقہ، سب ہے تیری ذات کا صدقہ۔ یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ۔ محتاج ہے یہ ساری، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی، محتاج ہے یہ ساری خدائی۔ محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی۔ تعزیز تیرے در سے میرا سر نہ اٹھے گا، تعزیز تیرے در سے میرا سر نہ اٹھے گا۔ مر جاؤں تو ممکن ہے، مر جاؤں تو ممکن ہے جدائی تیرے در کی، جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی یا رسول اللہ۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، رحمت رمضان۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، رحمت ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جناب سعید خان صاحب، جب بھی یہ ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو ایک کیفیت بدل جاتی ہے، حالانکہ جس طرح عام دن آتے ہیں اسی طرح یہ بھی ایام ہوتے ہیں، مہینہ ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ نے محسوس کیا ہوگا، جو بھی جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہو اس کو محسوس ہوتا ہے ایک چینج ہے، اور جو ہی رمضان پاک جاتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز کسی حد تک ہم مس کر گئے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، رمضان شروع ہوا شیاطین جکڑ دیے گئے، اچھا، جب وہ بند ہو گئے تو بندے کی روح میں تھوڑی سی بیداری آئی وقتی طور پر۔ لیکن یہ اس کے باوجود بندے جو شیطانیاں کرتے ہیں وہ پھر کیا ہوتا ہے؟
وہ ان کا اپنا جی، ساری زندگی جو جی کی مانتا ہے وہ پھر جی کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اصل شیطان جو نفس ہے کا بندہ بنا ہوتا نفس کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی آمد پر جب شیاطین بند ہوتے ہیں تو اس کا اثر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پوری کائنات میں، عالم اسلام میں نظر آتا ہے کہ مسجدوں میں کس قدر رش ہوتا ہے، دوڑے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے جو دروازے کھلتے ہیں ان سے دامن بھرنے کے لیے ہر مومن کی روح بے چین ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا مہینہ رمضان کا مسجد میں گزارنا، پھر 20 دن گزارنا، پھر 10 دن، وہ اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ادائیں رمضان المبارک کے بارے میں یہ ہیں تو ہم ان سے پیچھے کیوں رہیں۔ تو رمضان المبارک کی ایک ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے جو انعامات لاتی ہے، جب یہ آیہ کریمہ آئی نا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک طرف دنیا بھر کے خزانے رکھ دیے جائیں اور ایک طرف یہ آیہ کریمہ رکھ دی جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اس میں خطاب دیکھیں کہ اللہ کریم اپنے محبوب سے فرماتا ہے قل، آپ فرمائیں، آپ بتا دیں۔ ہاں بات میری ہے لیکن زبان آپ کی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ لیکن اس کے آگے دیکھیں کہ یا عبادی، محبوب یہ فرماؤ کہ اے میرے بندو، اگر تم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو آپ اسے اتنا پسند فرما رہے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ میرے نزدیک اتنی محبوب ہے، تو یہ تو مہینہ ہی رحمت کا، آغاز کا عشرہ رحمت کا، پھر مغفرت کا، پھر عتقم من النار کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کے جو دروازے کھولے ہیں ان سے دامن بھرنا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، یہ بندے پر مشتمل ہے کہ وہ ان مبارک لمحات سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ آخری عشرے کو سامنے رکھ کر اگر ہم بات کریں تو قرآن کریم میں پروردگار عالمین نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، سبحان اللہ، کہ جو شخص جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے حقیقی معنوں میں کامیاب۔ واہ واہ واہ۔ تو رمضان کے ابتدا سے لے کر ہم نے اپنی خواہشات کو اللہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کیا، اور اس کا حکم مانتے ہوئے جس انداز سے ہم بھوک پیاس، رات کا قیام، یہ ساری عبادات بجا لا رہے ہیں، اس کے بندوں کے ساتھ پیار کے مظاہر کتنے شاندار انداز میں سحری اور افطاری کی صورت ہر جگہ افطاریاں ہو رہی ہیں، اور غریب سے غریب، میں نے ایک بہت غریب گاؤں میں گیا تھا کچھ برس پہلے، تو میں نے دیکھا وہاں بھی لوگ کوئی چوری لے کے آ رہا ہے، کوئی عام سی کھجوریں جو بہت ہی سستی قسم کی ہوتی ہیں وہ کھجوریں لے کے آ رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، اور مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ صاحب آپ تو اکثر جاتے ہیں، یہ مظاہر دیکھنے ہوں مسجد نبوی کے باہر دیکھیں، وہ تو دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان ہے جی۔ کس طرح کسی سے ہو سکا اس نے دال بنائی ہے وہ بھی لے کر آ گئی ہے، خاتون کھڑی ہے بلا رہی ہے کہ آئے میری طرف، منتیں کپڑے پکڑ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں بچے۔ یہ پروردگار عالمین نے آخری عشرے کو جہنم کی آزادی سے قرار دے کر ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اداؤں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر یونس رضوی، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو عشرہ مبارک آتا تھا تو صحابہ بھی فرماتے ہیں، امہات المومنین کے بھی اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کمر کس باندھ دیتے تھے، وہ جو چوڑی پٹی اب بھی رواج ہے، عرب میں ہے نا چوڑی پٹی، ہمارے ہاں تو اب بیلٹ آ گئی، بیلٹ تو وہ باندھتا ہے جس کے ذرا کمر ہمارے ہاں کوئی ذرا ہو جاتی ہے، وہ تو عبادت کے لیے تھی۔ جی غازی صاحب، یہ روایت ہمیں واضح کر رہی ہے کہ آپ فزیکلی بھی تیار ہوتے اور ذہنی طور پر بھی آپ تیار ہوتے کہ آج آخری عشرہ آ گیا ہے، اس میں عبادت کرنی ہے۔ اور جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ اصل میں یہ ساری تیاری ہمارے لیے ہو رہی تھی، نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہر وقت رب کے ساتھ ہوتے تھے، بالکل وہ عبادت کر کے تو ہمیں متوجہ کرنا چاہتے کہ آئیں یہ دن ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بتاتے ہیں، حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہمیں وہ جگہ بتایا کرتے تھے سرکار جہاں آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے رکتے تھے، مسجد نبوی میں جہاں بیٹھتے تھے، اور وہ جگہ آپ ہمیں بتایا کرتے تھے۔ اس سے میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کتنا ان لوگوں کو محبت تھی اس جگہ سے بھی جہاں حضور بیٹھا کرتے تھے،
کہ حضور کے وصال کے بعد وہ جگہ بتایا کرتے تھے کہ یہاں حضور بیٹھ کے اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں سے ٹھہرے، گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ اور وہ کیا کہا تھا ریاض صاحب نے کہ کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض جدھر وہ رخ اپنا وہ پھیر لیتے ہیں، تو جدھر سرکار کے جلوے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہی نے جا رہے ہیں حج پہ تو ساتھی فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ تلاش کرتے رہے جگہ۔ ہم نے کہا کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو تلاش کرتے کہتے وہ جگہ تلاش کر رہا ہوں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، ٹھہرے تھے، میں بھی اس جگہ پر بیٹھنا چاہتا ہوں، برکتیں لینا چاہتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت بڑھا لیتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ اتنا زیادہ آپ عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے کہ گھر وقت کم کر لیتے، بچوں کو گھر والوں کو کم دیتے ٹائم، اور زیادہ سے زیادہ آپ عبادت میں اپنا وقت صرف کرتے، تاکہ امت کو یہ سبق دیا جائے کہ ان دن کو کیسے گزارنا ہے، یہ راتیں کیسے گزارنی ہیں، تاکہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزار کر تو یہ اپنی جو آخرت ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ اچھا بشارت، ایک اور بات یہاں پہ آ گئی، آخری عشرے میں ہے اعتکاف۔ میں اس پہ بڑا غور کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یہاں رکھ کے بھی نماز پڑھی ہے، چھوڑ کے پڑھی ہے، یہاں ناف پہ ہاتھ باندھے ہیں، وہ ساری محفوظ ہے عملی امت میں اپنی جگہ، باقی فقہی معاملات اپنی جگہ۔ اسی طرح وہ جو غار حرا کی خلوتیں تھیں وہ اللہ کو اپنے محبوب سے بڑی پسند تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ خلوتیں بھی جو ہیں اس کو بھی محفوظ کر دینا ہے امت میں۔ تو یہ جو اعتکاف ہے مجھے تو وہ غار حرا کی کنٹینیوٹی لگتی ہے، ایسے ہی ہے۔ جی بالکل غازی صاحب، بڑا لطیف نقطہ آپ نے بیان کیا ہے، بڑا خوبصورت نقطہ۔ اور ماہ رمضان شریف کو جس طرح باقی مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ماہ رمضان کے آخری عشرے کو باقی 2 عشروں پر فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آخری عشرے کی فضیلت کی وجوہات کیا ہیں۔ ایک تو اعلان ہے کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس 10 دنوں کے اندر بہت ساری عبادات، رحمتوں اور برکتوں کا اکٹھ ہو جاتا ہے۔ مثلا لیلۃ القدر کی تلاش کا حکم دیا گیا تو وہ بھی ان 10 راتوں کے حوالے سے کہ ان میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ پھر اعتکاف، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اعتکاف بھی ان 10 دنوں کے اندر ہے، نزول قرآن ان 10 دنوں کے اندر ہے، اور دیگر بہت سارے معاملات اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول ان 10 دنوں کے اندر۔ اب ان 10 دنوں کے حوالے سے یہ بات کہ سب سے پہلے تو ان 10 دنوں کے اندر محاسبہ نفس، وہ اس حوالہ سے کہ جو 20 دن رمضان شریف کے گزر گئے ان کے احترام اور تقدس کا وہ حق جو ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا، کیا وہ ہم نے ادا کیا یا نہیں؟ اس کا جو تقاضا تھا اس تقاضے کو ہم نے پورا کیا یا نہیں؟ اگر بدنصیبی کی وجہ سے وہ احترام کا تقاضا ہم پورا نہیں کر سکے تو یہ 10 دن ہمارے پاس غنیمت ہے۔ اب ان کو غنیمت سمجھ کر ایک تو ہم توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد ماہ رمضان کے ان 10 روزوں کو ان کے احترام کا اور تقدس کا حق ادا کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک یہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس کا احترام ہے، وہ اس حوالہ سے کہ وہ حرام کام جو باقی دنوں میں بھی گناہ ہے، سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی گناہ ہے، لیکن ماہ رمضان کے اندر ان گناہوں کا کرنا اس کا وبال بڑھ جاتا ہے جیسا کہ نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اب ماہ رمضان کے ان 10 دنوں کے اندر اعتکاف ہے، جس کے والے سے آپ نے یہ نقطہ بھی بیان کیا، اور اعتکاف کے والے سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ ایک دن اعتکاف بیٹھتا ہے، ایک دن کی خلوت نشینی اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے، تو جہنم اور اس کے درمیان 3 خندقیں کھودی جاتی ہیں۔ اور ان کا فاصلہ کتنا ہے کہ فرمایا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے ان 3 خندقوں کو کھودا جاتا ہے۔ یہاں بڑا لطیف نقطہ محدثین نے بیان کیا کہ یہاں جس اعتکاف کی بات کی جا رہی ہے وہ رمضان کے اعتکاف نہیں ہے، وہ مطلقاً اعتکاف کی بات کی، اور وہ بھی ایک دن کے اعتکاف کی۔ اب 10 دن کا اعتکاف اور ماہ رمضان میں اور آخری عشرے کے اندر اس کی فضیلت کیا ہوگی، اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر مطلق اعتکاف کی فضیلت یہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو بندہ گوشہ نشین ہوا اس کا دیکھیے کتنا بڑا، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب۔ جی بالکل، رمضان کے اعتکاف امام حسین نے روایت کی، امام حسن نہیں یا امام حسن کی ہے مجھے لگتا ہے، امام حسن کی۔ جی اور پھر آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا اعزاز اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جو گوشہ نشین ہو گیا اور دنیاوی معاملات سے 10 دنوں کے لیے تعلق توڑ کر اللہ سے لو لگاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی وہ نیکیاں
جو اعتکاف میں اگر وہ نہ ہوتا تو وہ نیکیاں کرتا. مثلاً وہ کسی کی عادت کے لیے جاتا, کسی کا جنازہ پڑھتا, کسی کی مدد کے لیے جاتا, تو فرمایا کہ جب وہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کی ان نیکیوں کا ثواب اس کو برابر ملتا رہتا ہے جس طرح یہ کر رہا ہے. دوسرا بچت بھی تو ہے, اگر اعتکاف میں نہ ہوتا, کسی کی غیبت کر رہا, کسی کے خلاف سازش کر رہا ہوتا, کسی کے خلاف کوئی نقصان پہنچانے کے ارادے کر رہا ہوتا تو وہ کرتا. اعتکاف میں چلا جائے گا, ان سے بھی بچ جائے, ان برائیوں سے بھی بچ جائے. گناہوں سے بھی جان چھوٹ گئی, اور نیکیوں کا ایک انبار اور نیکیوں کا ڈھیر جو اعتکاف کی وجہ سے, وہ نیکیاں جو بظاہر وہ کر نہیں رہا لیکن اعتکاف کی وجہ سے وہ ثواب اس کو مل رہا ہے, اس طرح جس طرح وہ نیکیوں کو ادا کر رہا ہے. خان صاحب, یہ آپ کا اور میرا خاص سبجیکٹ آ گیا کہ اس کی لیلۃ القدر کی رات کو یہ ملک عطا ہوا. کیا بات, پاکستان ہمیں ملا اس رات کو. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے, ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے, ان کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. یہ پروردگار عالمین کا اس خطے کے مسلمانوں پر اس کے محبوب کے صدقے میں کرم ہے کہ ہمیں پاکستان قدر والی رات میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما کر مہر لگا دی, بشرطے کہ آگے ہم بھی شکر گزار بنتے, ہمارا بھی اس طرف خیال جاتا کہ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں. ہم جس طرح مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ صحابہ رضی اللہ عنہم پہنچے تھے, تو جس طرح بدر کے دن انصار یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہم با وفاؤں کا, تو آج اس ملک میں بھی مہاجر یہ دیکھتے کہ ہم کن حالات میں کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. تو پروردگار عالمین کی اس نعمت کا لیلۃ القدر کے حوالے سے شکر بھی ادا کرنا ہے, اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ پروردگار عالمین نے اپنے محبوب کے صدقے میں یہ دیا ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک یہ پیارا ملک دائم اور قائم رہے گا. ہاں صاحب, پاکستان کے خلاف آپ یہ بات آگئی تو کریں, پاکستان کے خلاف بات کرنا, پاکستان کے خلاف سازش کرنا, یہ ایسے نہیں کہ رب تعالیٰ کی ناشکری بھی ہے اور اللہ اور رسول کی ناراضگی کا باعث بھی بنے گی, کیونکہ یہ وہ خطہ ہے جہاں سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی ہوائیں جاتی تھیں. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک انداز ایمان والوں کو بتایا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں, لیکن جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے, اور آج اس خطے کے مسلمانوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے. آج اس حد تک گراوٹ کے باوجود بھی کہیں یہ صدا لگ جائے کہ کون ہے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والا, تو کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اپنی گردنیں لے کر وہ ہے ہم آہوان سہرا سر خود نہادہ برکف با امید زاں کے روزے بشکار خواہی آمد. تو نبی اکرم رحمت عالم ایک اقبال کا شعر سن لیں, بہت خوبصورت, پھر میں نے وہ کالر کو لینا ہے کہ عجب کیا گر مہو پرویں میرے نخشیر ہو جائیں کہ بر فطرہ کے صاحب دولت بستم سر خدرا. وہ کیوں حیران ہوتے ہو کہ اگر یہ چاند ستارے میرے سارے قابو میں آ گئے, اس لیے کہ ہم نے اپنی گردن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکار بند میں باندھ دی ہے. یا رسول اللہ ہماری گردنیں حاضر ہیں, یہ ہم ہاتھوں پہ لے کے آ گئے, آپ پہ قربان ہونے کے لیے ہم تیار ہیں, آپ حکم فرمائیں. اچھا, امہات المومنین نے بھی اعتکاف کیا ہے, جی ہاں, اپنے خیمے لگا دیے. جی ہاں, اس میں تو جس کا بھی بس چلتا تھا. دراصل قاضی صاحب محترم, اعتکاف کیا ہے؟ فقیر بن کر کسی کی دروازے پر اپنے آپ کو گرا لینا ہے. اور ایسے سخی کے جس کو شرم آتی ہے کسی کو انکار کرتے ہوئے, جو ناراض ہوتا ہے جو مجھ سے نہ مانگے, جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. دنیا کے اندر کوئی کتنا ہی بڑا کنجوس سے کنجوس ہی کیوں نہ ہو, اس کے دروازے پر جا کر اگر سائل اڑ جائے
دھکے مارے ملازم کے دوڑ جاؤ، وہ پھر آ کر اڑ جائے تو وہ کنجوس سے کنجوس بھی کہتا ہے کہ نہیں یار اس کو دے کر کچھ بھیجو، اس طرح جان نہیں چھوڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب ایک شعر آپ کو سنا دوں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے کریم کے دروازے پر بندہ آ کر اپنے آپ کو معتکف گھیر لیا، اس نے وقف کر دیا۔ اس طرح جی جا کے بندہ بیٹھے، جی جی ایک شعر بڑا خوبصورت یاد آ گیا جی، کہ آج سجدوں کی انتہا کر دو، شوق مٹ جائے یا جبھی نہ رہے۔ کیا بات، آپ کے شعر کو نا جی عطا خراسانی نے بڑا خوبصورت انداز میں اس کو اپنے لفظوں کہتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا تو شخص ایسے ہے جیسے وہ جا کے اللہ کے دربار میں جا کے وہ دھرنا دے دیتا ہے کہ اس وقت تک اس نے جانا نہیں جب تک بخشش کا اعلان ہو نہیں جاتا، وہ 10 دن کے لیے جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ، اور یہ دیکھ رہے ہیں کتنی اہم باتیں یہ اسکالر فرما رہے ہیں، اور یہ ان گھڑیوں میں، برکت کی گھڑیوں میں، یہ اللہ اور رسول کی باتیں سننا اور اس پہ خوشی کا اظہار کرنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گیا جی مجھے کہ آؤ کہ ذکر حسن شہ بحر و بر کریں، جلوے بکھیر دیں شب غم کی سحر کریں، اور وہ حسن میرے پیش نظر ہے، اگر اسے جلوے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں۔ جی خان صاحب، درود پاک کی فضیلت اور خاص پھر رمضان سے تعلق درود پاک کا۔ جی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جب یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ عمل کرتے ہیں، اس پر مجھ جیسے ادنا طالب علم کی گفتگو یہ ہے کہ ہم تمام تر نیکیوں کا اجر و ثواب کی حد بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کا عمل ہے اس پر کتنا اجر ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی بندہ جان نہیں سکتا کہ درود پاک پڑھنے کا اجر کیا ہے، اس کو ہم میجر نہیں کر سکتے، کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اس ضمن میں اگر وہ روایت چاہے ضعیف بھی ہو ہم بیان کریں تو وہ اس پر صادق آتی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل آسمان سے اترنے والی بارش کے قطرے گن سکتا ہے، جبریل کائنات میں موجود درختوں کے پتے شمار کر سکتا ہے، جبریل دنیا میں موجود صحرا میں ریت کے ذرات کو شمار کر سکتا ہے، لیکن آپ پر جو درود بھیجا جاتا ہے وہ جبریل کے بس میں نہیں کہ اس کو بیان کر سکے کہ کتنا اجر اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں حافظ ابن کثیر کی روایت بیان کر رہا ہوں کہ ہم آپ پر نماز میں سلام بھیجنا سیکھ چکے، ہمیں صلاۃ بھی سکھا دیجیے، کیونکہ وہاں ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو۔ اب صلاۃ و سلام کا یہ انداز قرآن کریم کا صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نماز میں سلام بھیجنا سیکھ چکے، ہمیں صلاۃ سکھائیے۔ حضور علیہ السلام نے اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کو درود ابراہیمی سکھایا۔ آج ایک طالب علم کی حیثیت سے میرا سوال یہ ہے کہ جو درود پاک اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز میں سکھایا وہ ہم نماز سے باہر پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے جو سلام نماز میں سکھایا، السلام علیکہ ایھا النبی، ورحمۃ اللہ وہ کس بنیاد پر ہم روکیں کہ اس کو نماز کے باہر نہ پڑھا جائے؟ اس کے لیے کوئی دلیل کہیں کسی کو ملے میں ممنون ہوں گا کہ امت کے سامنے رکھے کہ یہ سلام نہیں بھیج سکتے نماز کے باہر، صلاۃ بھیج سکتے۔ بشارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن طویل سجدہ کیا،
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ گیا کہ کہیں حضور کا وصال پاک تو نہیں ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ. جب سجدہ سر اٹھایا یہ قریب گئے تو وہ لمبی حدیث، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کا کوئی امتی آپ پہ درود پڑے گا اللہ کہتا ہے میں اس پہ 10 بار سلام بھیجوں گا، اس بندے کو درود پڑھوں گا. تو یہ درود پاک کی فضیلت. جی بالکل بھائی صاحب اسی طرح ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس قدر حضور خوش تھے کہ اتنا خوش میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت خوش ہیں اور اتنا خوش پہلے نہیں دیکھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس سے گئے ہیں اور مجھے یہ خبر دے کر گئے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں بھیجی جاتی ہیں، 10 گناہ اس کے مٹائے جاتے ہیں، اور جن الفاظ کے ساتھ وہ درود پڑھتا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس پر رحمت بھیجتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو درود پڑھتا ہے. ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی بشارت آپ وہ مکمل کریں. جی وہ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کنویں پہ پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ رسی اور ڈول نہیں تھا تو وہ بچی آئی اور اس نے اپنا لعاب کنویں کے اندر پھینکا، پانی کناروں پر آیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ برکت اور یہ کمال کیسے تمہیں ملا؟ تو اس نے کہا جی کہ درود شریف کی کثرت کی وجہ سے یہ کمال مجھے ملا، پانی کناروں تک آیا. یہ وجہ تھی دلائل الخیرات کی تالیف کے سبب. ایک بات صرف یہاں یہ عرض کروں گا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بچی جو کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام پر درود پڑھتی ہے اس کے لعاب میں اتنا کمال ہے، تو جن کی ذات پر درود پڑھا جا رہا ہے ان کی لعاب کی ان کے لعاب دہن کی تو پھر بات ہی ہے نا. وہ تو کوئی حضرت قتادہ سے پوچھے کہ کیسے ہے، ان کے سیدنا صدیق اکبر کے وہ زہر جہاں ختم ہوا تھا اس سے پوچھے کوئی جا کے، علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھے چھالے کدھر گئے، اس کنویں سے پوچھے جو کھاری تھا اور میٹھا کیسے ہو گیا. وہ تو پھر معاملات اس لعاب دہن کا، وہ میں اس کو کہوں گا وہ لعاب نور تھا. سبحان اللہ. لعاب دہن جو تھا وہ ایسا نور شفا تھا، وہ اس کو یوں کہیں. خان صاحب آپ کو ایک دلچسپ بات میں سناؤں اور پھر آپ نے اپنی گفتگو کرنی. 3 برس پہلے میں نے اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت پہ میں نے بتایا کہ اشبیلیہ میں ایک آدمی تھا لوہار، اس کو لوگ کہتے تھے اللہم صلی اللہ، جو کسی نے کام کرانا کہتے ہیں اللہم صلی اللہ کی دکان پہ جاؤ. اس کو علامہ یوسف نبہانی نے لکھا ہے اور شیخ اکبر کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ ہر وقت لوہار تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا. جو بھی بندہ ہے وہ کہتا تھا فلاں چیز ٹھیک کر دیں، لوہے کی چھری تیز کر دیں فلاں، وہ اپنا درود پاک پڑھتا رہتا تھا. تو علامہ یوسف نبہانی نے لکھا ہے کہ جس کسی کو بھی کوئی ہوتی تھی کوئی آرزو یا کسی کی مشکل ہوتی تھی وہ جاتے اس سے دعا کراتے اسی وقت مشکل حل ہو جاتی. شیخ اکبر کے والے سے انہوں نے لکھا ہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا، باہر کا پڑا ہوا حافظ اماد ڈیفنس میں رہتا ہے، 6 فٹ کا نوجوان، اس نے بڑی مشکل سے وقت لیا، وہاں آ گیا چینل. کہتا ہے جی 2 ٹائیاں پکڑی ہوئی تھی، کہنے لگا یہ میں ٹائیاں باہر سے آپ کے لیے لایا ہوں، یہ آپ قبول فرما لیں. میں نے کہا کس لیے؟ کہنے لگا مجھے آپ اشبیلیہ کا لوہار بنا دیں. اب بن سکتا ہے بندہ؟ میں نے کہا ہر لمحے بن سکتا ہے. کہتا ہے بس آپ مجھے آج سے اجازت دیں. اس دن سے آج تک وہ نوجوان ہر وقت باوضو رہتا ہے اور کروڑوں مرتبہ درود پاک پڑھ چکا ہے. اور اسی طرح مکہ شریف میں مجھے ایک نوجوان ملا، 2 بھائی تھے. تو ملاقات ایسی ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں قدمین پاک میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے آ کے دعا مانگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ملاقات، میرا نام لیا، وہ جو بیان کرتا ہے. تو میں نے اسے کہا، اس کی 5 منٹ بعد ہماری ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہتا ہے جی میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں اور ہر وقت درود پڑھتا رہتا ہوں. میں نے کہا یار ہمارے لیے ہاتھ اٹھا دو. تو وہ ابھی پاکستان آیا تھا تو میں نے دوستوں کو کہا جمعے کے خطبے میں کہ یہ نوجوان بیٹھا ہے، اس کا چہرہ ذرا دیکھیں. لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اس کے چہرے پہ بلب ہے اس نوجوان کے. مطلب یہ درود پاک کی برکت، میں پریکٹیکل جو دیکھا وہ آپ کو بیان کیا. جی ارشاد. ویسے تو اقبال سے بھی پوچھا گیا کہ اقبال کیسے ملا، حکیم الامت کیسے بنے. ہاں، تو انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ کا کہا کہ میں نے جب یہ پڑھا
میں احادیث صحیحہ کی روشنی میں ایک بات تو یہ عرض کروں گا کہ رب کریم کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ درود پاک کے پڑھے بغیر جو دعا ہوتی ہے وہ رب کی طرف جاتی ہی نہیں، ٹھیک، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب، قاری قرآن، یعنی یہ دہن شان داؤدی۔ تھی، یہ شان تھی کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جاتے تھے تو وہ بڑی بے نیازی سے پیش آتے، خود عمر رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑتا کہ ابی مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہو گا۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے جو وقت اوراد کے لیے مقرر کر رکھا ہے اس کا ایک حصہ آپ پر درود و سلام بھیجنے کے لیے مختص کروں۔ اس پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرما دیتے کہ ہاں ابی کافی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس معاملے میں جو تعامل ہے وہ اہل ایمان کی سمجھ میں آ جائے تو ان پر درود پاک کی برکتیں واضح ساری واضح ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ اور زیادہ کر سکو تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ 2 حصے میں آپ پر درود پاک پڑھنے میں صرف کروں گا۔ فرمایا کہ اس کو اور زیادہ کر سکو تو اور بہتر ہے۔ آپ نے پھر آخر کار کہا کہ میں سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھتا رہوں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ درود پاک پڑھنے والا اگر دعا نہ بھی مانگے، بن مانگے اللہ کریم درود پاک کے صدقے میں اس کی دعائیں قبول کریں۔ ڈاکٹر صاحب پل صراط سے بہت جلدی گزرے گا۔ اچھا میں کریکٹ کر دوں، آپ نے فرمایا تھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب، میں نے کریکٹ کیا بعد میں کہ واقعی امام حسین ہے، مجھے ایسے امام حسن ذہن میں آ گیا تھا۔ جی ارشاد۔ جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں درود پاک کے فوائد کے حوالے سے۔ محدثین جن گودوں میں پلے ہیں وہاں بھی میں عرض کرتا ہوں کہ درود کتنا پڑھا گیا۔ اس سے پہلے 1 صدیوں پہلے تفسیر روح البیان کے اندر واقعہ موجود ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، دوران طواف ایک آدمی کو میں نے دیکھا وہ درود پاک پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا بھی آپ لبیک پڑھیں، تلبیہ پڑھیں یا کوئی اور دعائیں پڑھیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا مجھے جب نام پوچھا تو پھر مجھ سے وعدہ لے کے کہا کہ اگر آپ میرا راز رکھتے ہیں تو پھر آپ کو میں بات بتاتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہتے ہیں ہم گھر سے نکلے، میرے والد صاحب تھا، ہم حج کے لیے آ رہے تھے، راستے میں میرے والد صاحب کی طبیعت علیل ہو گئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، وصال ہو گیا، اور وصال ہوتے ہی ان کا چہرہ بگڑ گیا، یہ چہرہ ان کا جو ہے نا وہ رنگت بدل گئی، پیٹ بڑھ گیا، میں بڑا پریشان ہوا، تو وہاں ان کو میں نے لٹا پر ان کا کپڑا ڈال دیا اور میں وہاں پریشان ہو کے بیٹھ گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ جو ہی میں سویا تو میں نے دیکھا ایک سفید چہرے والے تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنا دست مبارک میرے والد کے چہرے پہ پھیرا ہے، پیٹ پہ پھیرا ہے، طبیعت بالکل ان کو ٹھیک ہو گئی اور چہرہ بالکل سفید ہو گیا۔ وہ جب جانے لگے تو میں نے کہا کہ اے جانے والے، کرم کرنے والے کون ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے بتایا کہ جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں میں آپ کا نبی ہوں، میں پیارے مصطفیٰ ہوں، تو میں اس لیے ان کا چہرہ ٹھیک کرنے آیا ہوں کہ انہوں نے کثرت سے مجھ پر درود پڑھا ہے، تو مجھ پر درود پڑھنے والا اب سیاہ چہرے سے جائے مجھے یہ گوارا نہیں تھا، اس لیے میں یہاں طواف کرتے ہوئے درود پڑھ رہا ہوں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے بہت امت پہ احسان کیا کہ بخاری جمع کیے۔ آپ کی والدہ کو دیکھیے، آپ نے کثرت سے درود پڑھا، نتیجہ کیا نکلا؟ واپس آ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ رات آپ نے دعا کی کہ میرے بیٹے کی آنکھیں چلی گئی ہیں۔ امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے، رات دعا کی، دعا کر کے آپ سو جاتی ہیں اور خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ آپ کی دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ صبح اٹھے تو آپ کے وہ بیٹے کی آنکھیں ٹھیک تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اثر چلا آ رہا ہے۔ حضور محدث اعظم پاکستان جب حدیث پڑھاتے تھے قصیدہ بردہ شریف باقاعدہ، اس لیے آج ان کے صاحبزادے بھی اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں درود شریف پڑھا کریں۔ واہ واہ۔ اچھا بشارت، وہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا، سارے حکماء کا علاج کیا، انہوں نے کہا نہیں اب موت ہی ہے، اب کوئی علاج نہیں، تو درود شریف بہت پڑھتے تھے کثرت سے۔ کہتے ہیں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ایک چٹ دی اور آپ تشریف لے گئے، تو کہتے ہیں وہ جب میں نے خواب سے بیدار ہوا چٹ دیکھی تو اس پہ دوا کا نسخہ لکھا ہوا تھا، لکھا ہوتا ہے یہ قسطلانی کے لیے نسخہ ہے، کہتے ہیں میں نے استعمال کیا اور اگلے دن ہی میں تندرست ہو گیا۔ تو یہ تو اب بھی ہوتا ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، جی بالکل۔ آپ نے امام قسطلانی کی بات کی تو انہی کی بات میں عرض کرتا ہوں۔ المواہب اللدنیہ میں انہوں نے ایک روایت نقل کی، بڑی ایمان افروز روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کا جو نیکیوں والا پلڑا ہے اس کا وزن کم ہوگا اور
वो परेशान हाल खड़ा होगा कि अब मैं यहाँ क्या करूँ, अमाल तो अब नहीं कर सकता। तो कहा कि एक नूरानी चेहरे वाली शख्सियत आएंगी, वो एक वर्क उसके नेकियों वाले पलड़े में डाल देंगी। जैसे ही वो सफ़ा नेकियों वाले पलड़े में आएगा तो वो पलड़ा भारी हो जाएगा और उसका नेकियों वाला वो पलड़ा भारी होने की वजह से बख्शिश हो जाएगी, ऊपर तो उठ जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जरा वाजे कर दें कि हशर में हमारे यहाँ जो भारी पलड़ा होता है वो नीचे होता है, जी, वहाँ ऊपर हो जाएगा, वहाँ उसका अक्स होगा, वो ऊपर होगा, जो भारी होगा वो ऊपर उठेगा। तो अब वो नेकियों वाला पलड़ा ऊपर उठ जाएगा। अब वो उनका दामन थाम के अर्ज करेगा कि आप कौन हैं और ये सफ़ा क्या है। तो वो फरमाएंगे कि मैं वो नबी हूँ जिन पर तुम दुरूद पढ़ते हो, और ये वर्का वही दुरूद है जो तुम मुझ पे पढ़ा करते थे। जी बशारत जी तमाम औलिया जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई सहाबी कोई वली बनाए कोई वली बगैर दुरूद पढ़ने। सहाबा तो शाक थे ना, वो तो चेहरा मुस्तफ़ा की तलावत भी करते थे जी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक हर वक्त उनकी तो वो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं हो सकते वो जलवे। इसमें गाइस साहब एक तो बात यह है कि औलियाए किराम ने लिखा कि जो दीगर मामूलात और इबादात हैं उनमें कबूलियत और अदम कबूलियत का एहतमाल भी होता है, कबूल हो या ना हो, लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि इसमें अदम कबूलियत का तसव्वुर ही नहीं है, ये कबूल ही कबूल है। जब कोई बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि मेरी रूह लौटाई जाती है और उसका दुरूद मैं खुद सुनता हूँ। जिस तरह के उस हदीस शरीफ में भी आपने फरमाया कि जुमा के दिन कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ो। अर्ज़ किया गया हुजूर आप हमारा दुरूद खुद सुनेंगे, तो आपने फरमाया इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया नबियुल्लाह हय्युन फी कब्रिही के नबी दूसरा नबीउल्लाह हय्युन व यर्ज़ुकुहु, जी बिल्कुल वो इसी का हिस्सा है आगे। अच्छा, इसी का हिस्सा जी कि बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम किया है कि वो अंबिया के जिस्म को खाए। अंबिया कब्रों में ज़िंदा होते हैं और उनको कब्रों में रिस्क अता किया जाता है। तो इसलिए दुरूद शरीफ जब भी पढ़ा जाता है ये बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचता है और नबी अलैहिस्सलाम उसका नाम भी जानते हैं, कबीले का नाम भी, और कहाँ से उसने दुरूद का तोहफ़ा भेजा ये बात भी जानते हैं। अब दुरूद शरीफ के हवाले से ये बात भी गाइस साहब कि वैसे तो हर मकाम पर पढ़ा जा सकता है। बशारत जरा वो बताओ ना, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जी बिल्कुल, जो गुलाम हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो शहीद हो जाएं, वो जिंदा भी है, उनको रिस्क भी दिया जाता है। तो जिनके सदके ये हासिल हुआ उनकी हयात के बारे में जरा भाई साहब इस पर तो आप देखिए कि 20 मिसालें हैं। ये अभी माजी करीब का वाक़या हम इसको कहते हैं कि इराक़ के अंदर जब दो सहाबा किराम हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल जमान और जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु की कब्रों को खोला गया, तो गालिबन ये 100 साल पहले का वाक़या होगा। तो बिल्कुल इसी तरह के जैसे अभी कल दफनाया गया, कफन सलामत है, खुशबू आ रही है, चेहरे उसी तरह तरोताज़ा हैं। तो अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत रखने वाले उनके ग़ुलाम उनकी हयात का आलम यह है, तो ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम की अपनी हयात का आलम क्या होगा। तो इसलिए जब भी कोई शख्स मोहब्बत में डूब कर दुरूद पढ़ता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उस दुरूद को सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। और एक हदीस के अंदर ये अल्फाज हैं और बड़े वजद आफरी अल्फाज हैं, फरमाया मैं उसका चेहरा भी पहचानता हूँ, जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उसका चेहरा भी पहचानता हूँ। तो दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो कबूल ही कबूल है और इसके अंदर अदम कबूलियत का तसव्वुर नहीं। फिर दुरूद शरीफ हम हर मकाम पर हर जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ख़ास मकामात हैं जैसा कि कॉलर ने पूछा था जो नबी अलैहिस्सलाम ने जिक्र किए। उनमें पहली बात तो दुआ के हवाले से आपने फरमाई, फिर अजान के बाद फरमाया कि जब मुअज्जिन अजान देता है तो तुम उसी तरह उसको जवाब दो, उसके बाद तुम दुरूद शरीफ पढ़ो। फिर फरमाया कि सुबह शाम, सुबह जो बंदा 10 मरतबा दुरूद पढ़ता है, शाम को 10 मरतबा, फरमाया मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब हो गई। इसी तरह मस्जिद में दाखिल होते वक्त, मस्जिद से निकलते वक्त, जुम्मा के दिन, इन औकात को ख़ास तौर पर नबी अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया कि ये वो ख़ास मकाम है जहाँ दुरूद ज़रूर पढ़ना चाहिए और इसकी वहाँ बरक़ात और सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को अता करता है जो हुजूर पर दुरूद पढ़ता है। शेर मियां दाद और हम नवा तैयार बैठे हैं जी? जी बिल्कुल जी। अच्छा जी, क्या सुनाएंगे जनाब?
جی کونین دے والی دا کاروبار بڑا سونا ہائے 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 سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سبحان اللہ زوری صاحب ایک فوت ہو گیا نوجوان تھا ہمارے گھر آیا کرتا تھا 90-91 میں اور وہ یہ نعت پڑھتا تھا سبحان اور عجیب حالت ہو جاتی سبحان اللہ سبحان اللہ پیش کر دیں جی خان صاحب پیغام آخر میں پروگرام کے پیغام یہی ہے کہ آخری عشرے کے لیے آخری عشرے میں ہم ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو عبادات ہیں ان کو بھی کثرت کے ساتھ بجا لائیں اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. جی ڈاکٹر صاحب جی میں اختصار سے عرض کرتا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھے اللہ 10 رحمتیں, جو 10 بار پڑھتا ہے اللہ 100 رحمتیں, اور جو 100 بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ جہنم سے بھی آزاد ہے اور منافقت سے بھی دور ہے. اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ منافقت سے ہم دور رہیں, جہنم سے دور رہیں, تو کثرت سے نبی پاک کی بارگاہ میں درود سبحان اللہ, اپنا وقت غیبتوں میں نہ ضائع کریں. جی غائب صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے کو غنیمت سمجھتے ہوئے جب رحمت بہت قریب آ جاتی ہے بندوں کے تو توبہ ضرور کریں اپنے ان گناہوں کے ذریعے, گناہوں سے توبہ کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے ابلیس کی طرح اکڑے نہیں, اللہ کے سامنے جھک کبھی جائے. اس نے گناہ کیا ہی نہیں. خاص طور پر میں یہ عرض کروں گا کہ جن کے والدین ناراض ہیں وہ ان کو راضی کریں, اور اگر والدین دنیا سے گئے ہیں تو آخری عشرے کے اندر کثرت سے سالس بشارت آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, فیصل صاحب آپ کا. ناظرین اکرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ کریم ہمیں اپنی محبت اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جو ان کے محبوب ہیں ان کی محبت عطا فرمائے. جی شعر میں اداد کیا سنا رہے ہیں؟ غازی صاحب میڈلے جس میں درود و پاک ہے, نعت شریف ہے, خواجہ سبحان صاحب. اللہ سبحان اللہ. نبی پاک دے فیض خزانے دا سب مل کے کلمہ درود پڑھا, مولا حسن حسین دے نانے دا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کملی والے دی محفل وچ آقا آون گے, ساڈے ورگے جے گنہگاراں نوں کملی دے وچ چھپاون گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پر خوب نبھایا آقا نے,
नबी नाल प्यार कीता ओ दोज़ख विच ना जावणगे उन्हों पाक मुहम्मद सरवर जिन हशर दे आप बचावणगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला तेरा नाम पाक मुईनुद्दीन तेरा नाम पाक मुईनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है तेरा नाम पाक मुईनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है तेरा नाम पाक मुईनुद्दीन तेरा नाम पाक मुईनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है रसूल पाक की आल है तेरी शान ख्वाजा ए खाजगा तेरी शान ख्वाजा ए खाजगा तुझे बेकसों का ख्याल है तेरी शान ख्वाजा ए खाजगा तुझे बेकसों का ख्याल है नबी ने वेख्या अली नू आख्या नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन ए मेरी जान ने ते साडा मान ने ए मेरी जान ने ते साडा मान ने बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन गोदी च लेके दोवां नूं आका चुमदे रहिंदे सी गोदी च लेके दोवां नूं आका चुमदे रहिंदे सी हसन हुसैन नूं तक के सब नूं एहो कहंदे सी हसन हुसैन नूं तक के सब नूं एहो कहंदे सी मेरे जिगर दीन दा ए फखर मेरे जिगर दीन दा ए फखर इन मदनी गौहर अल्लाह दे दीन नूं इना लेना